السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ کلاس 10th اردو کی بک ہم کر رہے تھے۔ اس کے جتنے بھی اسباق ہیں، مکاتیب، اس کے بعد اس کی 7 نظمیں ہیں، یہ ہم کور کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی جس کے اندر یہ جتنی بھی غزلیں ہیں، جیسے کہ پہلی 2 غزلیں لکھی ہیں حسرت موہانی نے، جن کا تخلص حسرت ہے۔ پھر علی اسکندر جگر مراد آبادی نے لکھی ہیں اگلی 2 غزلیں، اور ان کا تخلص کیا ہے؟ جگر۔ پھر یہاں پہ 2 جو ہیں فراق کی غزلیں ہیں، فراق ان کا تخلص ہے، اور پھر ادا جعفری ان کی 2 غزلیں ہیں، تو ادا ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تو اب ہر غزل کے سب سے پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ایکسرسائزز۔ تو پہلی جو 2 غزلیں حسرت موہانی کی، ان کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ آشنا کہتے ہیں جی واقف، پھر جفا کہتے ہیں وفا کا متضاد، مطلب جفا وفا کا الٹا مطلب ہے، جس کا مطلب ہے بے وفائی۔ جنوں کہتے ہیں جی دیوانگی کو، اور حیرت کہتے ہیں عقل کو۔ پھر مدعا کہتے ہیں یہاں پہ مدعا دل کی بات، مدعا دل کی بات۔ جفاکار ظلم کرنے والا، اور حیف کہتے ہیں افسوس کو، اور بگڑے کہتے ہیں ناراض ہونا، بگڑ جانا مطلب ناراض ہونا۔ 2 عالم دونوں جہاں دنیا اور آخرت۔ سزاوار کہتے ہیں مستحق کو، حقدار کو، سزاوار۔ دلگیر اداس اور سرفراز کرنا، رتبہ عطا کرنا، اور ساگر کہتے ہیں جی پیالہ کو۔ یہاں تک اس کے میننگز تھے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کے اندر سب سے پہلے جی مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ نیکسٹ اس کے بعد جی ایکسرسائز ہے۔ یہاں پہ ان الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو ہم صرف کیا دیکھ لیتے ہیں؟ اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ خوبی قسمت مطلب کہ اچھی قسمت، خوش نصیبی۔ سرفراز کہتے ہیں اعلیٰ رتبہ یا بلند مرتبہ۔ جنوں دیوانگی کو کہتے ہیں، اور مدعا کہتے ہیں دل کی بات۔ حیف کہتے ہیں جی حروف تعصف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جو افسوس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، حیف افسوس۔ جفاکار کہتے ہیں ظلم کرنے والا۔ پھر ردیف اور قافیہ، چلیں یہ تو دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، سمپل آپ کو پتہ ہے کہ ہم قافیہ الفاظ جو ہم آواز، جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم اس ایکسرسائز کے اندر دیکھتے ہیں جی کنایا۔ کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ۔ ٹھیک ہے، پوشیدہ بات جو چھپی ہوئی بات ہو، مطلب سامنے ہمیں واضح نہ پتہ چلے۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، تو اسے کنایا کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ الفاظ جب جملے کے اندر ہم استعمال کریں تو اس کا ایک تو مجازی مطلب بھی ہو، اس سے کوئی اور مطلب بھی ہم لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس جملے کے اندر اس کا حقیقی مطلب بھی لیا جا سکے، مطلب دونوں مطلب لیے جا سکتے ہوں، حقیقی بھی اور مجازی بھی، تو اس کو کہتے ہیں جی کنایا۔ جیسے کہ بوڑھے انسان کے لیے سفید ریش، یا متوسط طبقے کے کسی فرد کے لیے سفید پوش کا لفظ استعمال کرنا، تو یہ کنایا ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں، اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے۔ اب اس کو اگر جملے میں استعمال کریں تو ہاتھ پیلے ہونا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کا حقیقی مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں پہ ہلدی لگا دی گئی ہے، تو یہ حقیقی مطلب ہے۔ مجازی مطلب لے لیں تو کیا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی، تو مجازی مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، حقیقی بھی، تو یہ کنایا کا استعمال ہوا ہے۔ وہ ہاتھ کا صاف ہے۔ ہاتھ کا صاف مطلب کہ ہاتھ اپنے صاف رکھتا ہے، تو اس کا ایک تو ہم حقیقی مطلب بھی لے سکتے ہیں، اور اس کا مجازی مطلب ہاتھ کا صاف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایماندار ہے، اس کا دل بڑا ہے۔ ایک تو ہم اس کا حقیقی مطلب لے سکتے ہیں، اس کا دل سائز میں بڑا ہے۔ دوسرا، دل بڑا ہونے سے مراد کیا لے سکتے ہیں جی؟ وہ سخی ہے۔ تو حقیقی بھی اور مجازی مطلب بھی لیے جا سکیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کنایا۔ اس نے منہ کالا کر دیا۔ اب ایک تو اس کا لفظی مطلب ہے کہ منہ کالا کرنا، مطلب کہ منہ پہ کالک مال دینا، کالا رنگ مال دینا، اور اس کا مجازی مطلب کیا ہے جی؟ وہ بدنام ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تو یہ حقیقی اور مجازی مطلب جب دونوں لیے جا سکیں تو اس کو ہم کہیں گے کنایا۔ تو یہاں تک اس کی ایکسرسائز تھی۔ پھر دوسری غزل کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ دوسری غزل جو ہے وہ جگر مراد آبادی کی ہیں جی۔ پیکار کہتے ہیں جنگ یا لڑائی کو، پیکار جنگ یا لڑائی۔ تابانی چمک یا روشنی۔ سبک ساران بے وقت یا لا تعلق۔ سوز کہتے ہیں جی جلن کو یا گرمی کو۔ صداقت سچائی کو کہتے ہیں۔ طغیانی کہتے ہیں سیلاب کو۔ عالم کہتے ہیں حالت کو۔ گرمی بازار، ٹھیک ہے، رونق یا گہما گہمی۔ معرفت کہتے ہیں جی پہچان کو، اور نمود کہتے ہیں نمائش یا دکھاوا۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور شاعر اپنا تخلص غزل کے آخری شعر میں مقطع کے اندر
شو کرتا ہے، لکھتا ہے۔ غزل کے ہر دوسرے مصرے کے آخر میں آنے والے ہم وزن الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، جیسے خدا شناسی، فرش شناسی، اس طرح کے، پناہ، بادشاہ، بے پناہ، اس طرح کے الفاظ۔ پھر تبسم زار میں زار کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ لاحقہ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی لفظ کے بعد کوئی چیز لگائیں تو نیا لفظ بن جائے، جن کو ہم انگلش میں سفکس کہتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے پری فکس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں حق شناسی میں شناسی یہ ورڈ آیا ہے جو کہ لاحقہ کا کام کر رہا ہے۔ اب ان تمام الفاظ کے آگے شناسی لگا کے ان کا معنی بھی لکھنا ہے۔ خدا شناسی، پھر فرد شناسی، قدر شناسی، سخن شناسی، خود شناسی، ادا شناسی، موقع شناسی۔ تو خدا شناسی کا مطلب ہے اللہ کی پہچان یا اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت۔ فرد شناسی اپنے فرض کو پہچاننا، شناسی کا مطلب ہے کہ پہچان لینا۔ قدر شناسی قدر کرنے والا، سخن شناسی باتوں کو جاننا، سخن باتیں، باتوں کو جاننا، سمجھنا، پہچاننا۔ خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا۔ ادا شناسی ادا، ناز و نخرے جاننے والا۔ پھر ہے موقع شناسی، موقع دیکھ کر کام کرنا۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، یہاں پہ درجہ ذیل کے متضاد لکھیں۔ ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں تو حقیقت، مجاز، جیسے حقیقی سے مجازی، آباد، ویران، نادانی، دانائی، خشک، تر، محبت، نفرت۔ تو یہاں تک اس کی ایکسرسائز تھی۔ اب تیسری غزل کے میننگز دیکھتے ہیں، ورڈز میننگز، اور پھر اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ تو تیسری غزل جو فراق نے لکھی ہے تو اس کا تخلص فراق ہے۔ حیات جاوداں، حیات زندگی، جاوداں ہمیشہ، تو ہمیشہ کی زندگی، یہ مرکب اضافی ہے۔ فرقت کہتے ہیں جی جدائی کو۔ رفتگان کہتے ہیں جی رفتہ کی جمع گیا ہوا، رفتگان گیا ہوا۔ سکوت کہتے ہیں پراسرار خاموشی کو۔ حسن کرشمہ ساز جادوئی حسن، کرشمہ ساز جادوئی اور حسن۔ ناشکیبہ کہتے ہیں جی بے قرار یا بے چین کو۔ جو لا گے محبت، محبت کی زنجیر، جو لا کہتے ہیں جی زنجیر یا بیڑی کو، اور گے محبت، محبت کی زنجیر یا محبت کی بیڑی۔ لا مکان، لا محدود، جس کی حد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے زخم نہاں، نہاں ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، یا پنہاں، جس کا مطلب ہے پوشیدہ، تو پوشیدہ زخم۔ عدم کہتے ہیں جی ناپیدی، وجود نہ ہونا، جس کا وجود نہ ہو، ناپیدی، تو اس کا مطلب ہے عدم۔ پھر اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی۔ صنعت تلمیح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے والی ہے، عین والی نہیں ہے۔ وہ تلمیح کیا ہے؟ وہ تلمیح جو ہوگی جس کو اس طرح لکھیں گے ہم، تو وہ تلمیح آپ نے اس میں فرق کرنا ہے۔ وہ جب ایک شعر ہو، اس میں ایک مصرع کسی اور لینگویج کا ہو، دوسرا کسی اور زبان کا ہو، مطلب ایک انگلش کا ہو، دوسرا اردو، انگلش اردو تو نہیں ہو سکتا، ایک عربی دوسرا فارسی، ایک اردو ہو جائے دوسرا ہندی کا ہو جائے، تو جب دو مختلف زبانوں کے مصرے آ جائیں تو اس کو اس طرح کا تلمیح کہیں گے، عین کے ساتھ۔ اور ہا کے ساتھ جب ہم کسی کو پڑھیں، قرآنی آیت ہو، کوئی حدیث کی طرف حوالہ جاتا ہو، کسی تاریخی واقعے کی طرف جاتا ہو، یہاں پہ دیکھیں آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ جاتا ہے، وہ جو دم کرتے تھے بیماروں کو اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ صنعت کیا ہے؟ تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم بدیع کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ پھر یہاں پہ دیکھ لیں جی، بے خودی میں بے سابقہ ہے۔ پچھلی ہم نے ایکسرسائز میں دیکھا تھا لاحقہ جو بعد میں آئے جس کو سفکس کہتے ہیں، اور بے یہاں پہ کیا ہے؟ سابقہ ہے جو پہلے آئے جس کو پری فکس کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو یہ کچھ سابقہ دیے گئے ہیں، ان سے ہم نے دو دو الفاظ بنانے ہیں۔ تو نا سے ناخوش، ناپسند، خوش سے خوش نصیب، خوشگوار، پر سے پرجوش، پر اثر، پھر ہم سے ہمراز، ہم نام اور ہم جماعت۔ نیکسٹ ہے جی، مرکبات کے بارے میں بتانے ہیں۔ تو 9th 10th کے اندر بہت زیادہ یہ کوشچن آئے ہیں کہ مرکبات کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے اسی جو کورس میرا جاری ہے اس کے اندر جو ویڈیو نمبر 2 ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مرکب جو ناقص ہے اس کی 8 ٹائپس میں نے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مشکل ان میں نہیں ہوگی۔ زمان و مکان، زمان اور واو کا مطلب جب بھی آئے تو حرف عطف ہوتا ہے، یہ مرکب عطفی ہے۔ عدم کی جاں اضافی ہے، کا کی کے اضافی۔ رگے دل، دل کی رگ، تو کا کی کے آئے تو اضافی۔ وہ منزلیں، تو یہ اسم اشارہ ہے، یہ مشار علیہ ہے تو یہ مرکب اشاری۔ ازل سے مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حروف جار آئے ہیں، سے، میں، تک، تو یہ حرف جار ہے اور یہ کیا بن گیا ہے؟ مرکب جاری۔ تو یہ پہلے کو مجرور کہتے ہیں جو پہلا ورڈ ہوگا، جیسے اسکول تک، گھر سے، تو یہ مجرور اور یہ حرف جار۔
نیکسٹ ہے جی ان کے مطلب بتانے ہیں، تو جملے بنانے ہیں، تو جملے تو ہم نہیں بنا رہے کیونکہ پیپر کے اندر تو نہیں آئیں گے، سمپل ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ حیات جاوداں ہمیشہ کی زندگی، فرقت جدائی، کایا کہتے ہیں جی شکل و صورت، پھر ہے جی دم ساز مخلص ساتھی، پیام زندگی زندگی کا پیغام، وجد کہتے ہیں جی روحانی خوشی، وجد روحانی خوشی، عدم وجود نہ ہونا، چشم پرنم آنسو بری آنکھیں۔ نیکسٹ دیکھ لیں جی، ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پہ درج ذیل کے متضاد لکھیں، تو دور نزدیک، مکان لامکان، وصال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہجر، وصال اور ہجر، فراق بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب متضاد۔ پھر ہے جی غم خوشی ازل ابد۔ تو یہ ہمارے پاس تیسری غزل کی ایکسرسائز تھی۔ اب جو لاسٹ غزل ہے پہلے اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ایکسرسائز بھی سالو کر لیں گے۔ تو ادا جعفری کی یہ غزل ہے جی، آلام علم کی جمع ہے، علم مصیبت کو کہتے ہیں، تو مصیبتیں آلام، افسردہ خفا یا اداس، ایمائی نظر چھپا ہوا اشارہ، اندیشہ کہتے ہیں فکر کو، جنبش ابرو، ٹھیک ہے، ابرو کہتے ہیں آنکھ کو، اور جنبش ویسے حرکت کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ کی حرکت، آنکھ کا اشارہ، دشت کہتے ہیں صحرا یا ویران جگہ یا بہت بڑا میدان، سنگ سریرا راستے میں پڑا ہوا پتھر، سنگ سریرا۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کو، تو کو کا مطلب ہے کوچہ یا گلی، جیسے وہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا شعر ہے، 9th کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئی یار میں، مطلب جو یار محبوب ہے اس کی گلی میں۔ تو گریزاں کہتے ہیں دور، گریزاں دور ہٹنا، گزرگاہ راستہ، لب بستہ خاموش، اور لبریز بھرا ہوا، ریپلینش مطلب کہ بھرا ہوا۔ تو یہ اس کے میننگ سے یہاں تک ہماری بک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں لاسٹ غزل کی۔ تو سب سے پہلے کچھ مرکبات ہیں، ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ دیگر کہتے ہیں دوسرے یا باقی، دیگر۔ در و بام، بام جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، جو چھت ہوتی ہے، اور دروازہ در، ٹھیک ہے، در و بام۔ ہم سفر ساتھ چلنے والا، جنت انسان انسانوں کی جنت، قطرہ خون کا قطرہ، بہرحال جو بھی ہو، خیر یا اینی وے، ٹھیک ہے، بہرحال۔ تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، اس کے اندر درج ذیل کے مترادف لکھنے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں ان کے مترادف لکھنے ہیں۔ ہونٹ لب، ہونٹ لب، تصور سوچ، بام منڈیر یا چھت کو کہتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا تھا در و بام۔ دشت صحرا کو کہتے ہیں یا بہت بڑا میدان۔ پھر شبنم، ٹھیک ہے، اوس کو کہتے ہیں، ڈیو کو، ٹھیک ہے، DEW، ڈیو جو ہوتی ہے انگلش کے اندر۔ جنبش کہتے ہیں حرکت کو، اشارے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنگ پتھر، جنت بہشت، اور اجالا روشنی۔ تو یہ ان کے مترادف تھے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، یہ اوپر چلا جاتا ہے یہ پیجز۔ ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ مسرت کہتے ہیں جی غم، ٹھیک ہے، خوشی کو کہتے ہیں مسرت، لیکن الٹا مطلب لکھنے ہیں تو غم۔ ویران آباد، صبح شام، ہار جیت، جنت دوزخ، افسردہ خوش، آخری پہلی، آس بے آس۔ پھر مرکبات آ گئے، ہر دوسری ایکسرسائز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ غم و آلام، دیکھ لیں غم اور مصیبتیں، تو یہ واو آیا ہے، ٹھیک ہے، واو اور جب بھی آئے تو وہ مرکب عطفی ہوتا ہے، کیونکہ یہ واو اور کیا ہے، حرف عطف۔ قطرہ ہوں کا قطرہ، اضافی۔ ویران گزرگاہ، تو ویران اس میں صفت ہے، گزرگاہ کیا ہے، موصوف۔ تو وہ صفت اور موصوف سے جو بھی مرکب بنے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ماضی کے دھندلکے، تو کا کی جب بھی آئے تو وہ مرکب اضافی بناتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ مرکب ناقص کی اقسام ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جن کا کوئی کمپلیٹ میننگ نہ ہو، کوئی مطلب ہمیں نہ دیتے ہوں۔ اگر پورا مطلب دے دیں، وہ پورا جملہ بن جائے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، یا جس کو مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری جو ہے 10th کلاس کی بک بھی مکمل ہو چکی ہے۔ 9th کلاس کی بک میں پہلے ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو یہ 5 ویڈیوز شاید تھی، 5 یا 6 ویڈیوز، جس کے اندر ہم نے 10th کلاس کی بک جو ہے وہ مکمل کور کر لی ہے، اور امید کرتا ہوں یہ TT کے جو CBT ہے یا آگے SST جنرل کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کافی مدد دیں گی۔ تو یہاں پہ میں اپنا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ SST جنرل کے لیے میں نے انگلش کا بھی کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنا، یہ اردو کا بھی ہے۔ اگر آپ کو PDF میں نوٹس چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ PDF نوٹس جو ہیں وہ پیڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آگے میں انشاءاللہ اردو گرامر بھی مزید آپ کو کرواؤں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔